اور خان صاحب جب ہم سے ملنے کے لیے آئے آپ پارٹی کے سربراہ، تو ہم نے ان کے بازو پہ یا علی مدد ہی باندھا تھا. یہ خان صاحب کو امام ضامن باندھا جا رہا ہے، قبلہ امام ضامن باندھ رہے ہیں خان صاحب کی حفاظت کے لیے. اور الحمدللہ ہم نے اگر کسی کو دعا دی اور وہ دعا لینے کے بعد وہ کامیاب بھی ہو گئے. کراچی میں تو 27 لوگ ہماری دعا سے جیتے. چلو جی. اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے، شیعہ حضرات جو امام ضامن باندھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل جعلی ہے. امام ضامن باندھا جائے یا اس طریقے سے تعویذات لٹکائے جائیں کہ یہ کوئی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے، نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنت اذکار سکھائے ہیں. آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے سونے سے پہلے جسم پہ پھونک کے مل لیں. بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام المعوذات سے پناہ لیتے تھے. المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں اللہ کی. اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو بھی بیمار ہوتا آپ اسی کے ذریعے دم کیا کرتے تھے. دم پہ میرا مسئلہ 109 ہے، بڑے لوگ دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ، وہ دیکھ لیں. تو یہ امام ضامن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل جعلی کام ہے یہ. ایک ہوا اس میں سوال ہوا کہ ناد علی کے بارے میں، اس میں حنیف قریشی صاحب کو میں نے سنا، باقی تو وہی سمجھ نہیں آتی کہ یا تو فیس بک کے اوپر جو لگے ہیں انہوں نے کاٹ کے لگائے ہیں، باقی تو نظر ہی مجھے کوئی نہیں آیا. اچھا وہ انہوں نے ناد علی کے بارے میں کہا جی کہ شاہ ولی اللہ معزز دہلی کا حوالہ دیا، جن کو یہ ساری فرقے اپنا امام مانتے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ان کا یہ وظیفہ تھا، اور انہوں نے کہا جی 1100 اولیاء کا یہ وظیفہ تھا ناد علی. میرے خیال ہے کافی جواب ہے. ایک کون لے لیتے ہیں، کون کی طرف بڑھتے ہیں؟ ناد علی ام مظہر العجائب تجد وعون اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک یا اللہ. چونکہ جو سند میں وہ لفظ نہیں ہے، میں نے اس لیے وہ نہیں پڑھا ہے. وبنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وظائف میں سے جواہر خمسہ میں صفحہ 111 پر لکھا ہے کہ ان کے وظائف میں سے یہ ہے، اور یہ کلام بھی 1100 سے زائد اولیاء کرام کے وظائف میں. اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں، بالخصوص ہمارے جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی سے جو متعلقین ہیں، ان میں سے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو تعلیم کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے 16 فائدے اور بعد میں 14 فوائد اس کے لکھے ہیں. تو جو طلباء ہیں اگر وہ اس کو باقاعدگی سے پڑھیں، لیکن اس کے لیے نماز جو ہے نا لازم اور شرط ہے، کیونکہ یہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد، یہ فجر یا مغرب کے بعد پڑھا جاتا ہے. تو اس کا تعلیمی حوالے سے جناب بہت بڑا اس کا فوائد ہے. کوکم نانی اکاڑوی صاحب نے بھی کچھ غالباً بولے تو انہوں نے بخاری مسلم کی کون سی حدیث کا نمبر بتایا ناد علی کا؟ یا قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کسی تفسیر میں کسی حدیث آئی ہو ناد علی کی؟ نہیں، ناد علی کی کسی ایک لائن کا انہوں نے نہیں نہ بولا. کوکم نانی صاحب نے جب لکمہ دیا انہوں نے کہا نہیں، کہتے ہیں یہ سند میں یہ الفاظ نہیں، اس لیے میں نے یہ نہیں بولے. ورنہ نہیں، وہ سند کون سی؟ شاہ ولی اللہ دہلوی. وہ نہیں بتائی انہوں نے. تو جب ہے ہی نہیں ایک چیز، بے سند ہے، لاوارث قسم کی ایک روایت ہے، اس کے اوپر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. مجھ سے سوال کریں قرآن و حدیث میں ہے، میں کہتا ہوں بالکل جھوٹ بولا ہے، کوئی نہیں ہے. باقی رات شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی پہ میرا مسئلہ نمبر 113 ریکارڈڈ ہے. وہ تو محدث تھے. جی میں سن رہا ہوں نا، محدث بعد میں بنے. وہ ہم بھی بریلویوں کے محدث رہے ہیں. دعوت اسلامی میں 10 سال میں بھی پگڑی باندھتا رہا ہوں، اس زمانے میں بھی میں محدث تھا. اب میں جو وہ مسلمانوں کا محدث ہوں. مسئلہ ہے ان کی زندگی میں بھی پیریڈ ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ میری زندگی میں مختلف پیریڈز آئے ہیں جس میں انہوں نے لرن کیا. اینڈ پہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام آئے ہیں اور حسین علیہ السلام نے ان کو ایک قلم دیا ہے. تو ان کا میں نے اس سے یہ سمجھا کہ میں جو کچھ مطلب سمجھا وہ دین کے لیے. اس میں تو انہوں نے اپنی ساری پرانی باتوں سے رجوع کیا ہے، مزاروں کو کنڈیم کیا ہے، قبروں سے مانگنے کو کنڈیم کیا ہے. تقلید کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ امت کی بڑی گمراہیوں میں سے ایک اماموں کی تقلید ہے. پہلے وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے تھے، قبر پرستی کرتے تھے، سب کچھ تھا. ان کی زندگی میں فیضز آئی ہیں. اگر اس زمانے میں انہوں نے نادی علیہ کہا ہے تو ہم بھی نماز غوثیہ پڑھتے رہے کسی زمانے میں، اس سے کا فرق پڑتا ہے؟ اب ہم توبہ کر چکے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ شاہ ولی اللہ دہلوی کی زندگی کی وہ آخری کتاب دکھائیں، پھر ہم شاہ ولی اللہ پہ ہم سے فتویٰ لیں. آپ پھر بھی ہم مانیں گے کوئی نہیں، شاہ ولی اللہ کوئی پیغمبر صحابی نہیں ہے، پھر اسی شاہ ولی اللہ تو فتویٰ لاؤں گے. ٹھیک ہے، نہیں کہ مان لیں گے. ہمیں منوانا ہے تو کتاب و سنت سے دلائل دیں. بلکہ کوکم نورانی صاحب نے اس پہ ایک اور بڑی سخت بات کہہ دی. انہوں نے کہا جی دیکھیں حضرت علی کی محبت و ایمان کی نشانی ہے. بے شک انہوں نے کہا جی ہمارے اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں. جو تو کہتے ہیں حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں وہ مومن ہیں،
وہ ناد علی پڑھیں گے. کہتے ہیں جو منافق ہے نا ان کو ہم نے ویسے پڑھنے دینی. بالکل ٹھیک ہے. عام سطح پہ تھوڑا آتے ہیں ذرا. اب آپ نے ناد علی کی بات کی ہے, یہ بتائیے کوکب صاحب, ناد علی پڑھنی چاہیے؟ اگر بندہ مومن ہے اور مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ مولا علی کو ولی مانے, تو اس کے لیے ناد علی تحفہ ہے. اور اگر وہ مولا علی کو ولی نہیں مانتا تو اپنا ایمان ثابت کرے, اس کو ہم ناد علی پڑھنے بھی نہیں دیں گے. بڑا اچھا جواب, بڑا اچھا جواب ہے جی. اس پہ شیعہ بھی بڑا اوہو جناب, بالکل جناب, میں اس کی پکی میرے پیارے کوکب نورانی صاحب, اس کا جواب ہم سے لیں کہ جو حضرت عیسیٰ سے محبت رکھیں گے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانیں گے, جو حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں رکھیں گے وہ اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے. عیسائی تو یہی کہیں گے. اور اگلی فقیر نصیریہ جو ہیں شام کے اندر, وہ حضرت علی کو رب مانتے ہیں. بالکل تو وہ حضرت علی کی نفرت میں مان رہے ہیں یا محبت میں؟ تو کوکب نورانی صاحب آپ رب کا عقیدہ رکھیں حضرت علی کے لیے تاکہ آپ پہ ہم آپ کی تکفیر کریں. تو محبت کا یہ مطلب ہے کہ آپ غلوب کرنا شروع کر دیں. دو روایتیں ہیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں مولا علی علیہ السلام سے خود, کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے, ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے. اور میری وجہ سے دو فرقے جو ہیں وہ گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے, ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے. تو کوکب نورانی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں یہ جو محبت میں غلوب کر کے جانے والے ہیں یہ کون ہے؟ وہ تو اس کو روافظ پہ فٹ کر دیں گے. نہیں تو وہ آپ کو ناد علی اور آپ کا کامن ہے نا, آپ فٹ کریں اپنے اوپر. ناد علی تو قرآن و حدیث سے ثابت کریں نا. مولا علی علیہ السلام نے کہیں تعلیم فرمایا, نبی علیہ السلام نے کہیں پہ تعلیم فرمایا. آپ نے تو کہا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا وہی ہے جو اللہ کو پکارے. اور یہ مولا مولا بار بار آ رہا ہے, ہوتا ہے کسی ٹیڈ پیڑ ہو جائے, حدیث متواتر ہے من کنت مولا فہذا علی مولا ہو, جس کا مولا میں اس کا مولا علی, یعنی جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی.